بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اسلامیات لیکچرر اور ایس کی تیاری کے لیے جو ہمارا کورس ہے، آج ہم اس کا اجمالی تعارف پڑھیں گے کہ ہمارے اس لیکچرر کی تیاری اور ایس کی تیاری میں ہمارا سلیبس اور جو ایریاز ہم کور کریں گے وہ کون کون سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک تمہیدی بات ہے کہ مصادر علم جو ہیں وہ تین ہیں۔ مصادر علم کہیں یا ذرائع علم کہیں، وہ تین ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ علم کا ہے حواس خمسہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 5 حواس دیے ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے عقل کا۔ جو چیز حواس خمسہ، آنکھ، ناک، زبان، کان اور چھونے کے ذریعے جو علم حاصل ہو اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کے علاوہ دوسرا جو ذریعہ ہے علم کا وہ ہے عقل۔ جو چیز حواس خمسہ سے حاصل نہیں ہوتی وہ ہم عقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا ذریعہ ہے علم کا وہ ہے وحی۔ جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر وحی کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوع، دوسرا ہے وحی غیر مطلوب۔ جب ہم بات کریں گے وحی مطلوب کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں علوم قرآن کی۔ علوم قرآن کے اندر جن چیزوں کو ہم جن ایریاز کو کور کریں گے اس میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کا تعارف، یہ انشاءاللہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد نزول قرآن، اس کے مراحل، کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے تدریجاً ہوا، اس کے کیا جو ہے نا اسباب تھے، اس کے کیا فوائد تھے۔ اس کے علاوہ تدوین قرآن کے مراحل اور کن کن ادوار میں یہ تدوین قرآن ہوئی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد تفاسیر اور تراجم قرآن مجید کے مشہور اردو اور عربی تفاسیر اور قرآن مجید کے تراجم، کہ کس دور میں کون سا ترجمہ کس نے کیا، سندھی زبان میں، اردو میں، سرائکی، براوی، بلوچی، ان زبانوں کے اندر جو تراجم ہیں وہ کس نے کیے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اسی علوم قرآن کے اندر ایک باب انبیاء اور رسول کے بارے میں بھی انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ رسول اور پیغمبر ہیں، ان کا تذکرہ جو قرآن مجید میں آیا ہے ان کے بارے میں بھی۔ اسی باب کے اندر، علوم قرآن کے باب کے اندر، ہم احکام قرآن کا بھی تذکرہ کریں گے۔ کون سی صورت میں کون سا حکم کب اور کس وقت جاری ہوا یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ناسخ اور منسوخ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اس باب کے اختتام پر انشاءاللہ ان تمام موضوعات کے متعلق جو اہم سوالات مختلف اوقات میں، امتحانات میں، ٹیسٹ میں آئے ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم کوسچن اور آنسر کی صورت میں وہ بھی پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آئیں گے ہم وحی مطلوب کے اختتام پر۔ اس کے بعد ہم آئیں گے وحی غیر مطلوب۔ وحی غیر مطلوب کی طرف آئیں گے کہ جو وحی غیر مطلوب ہیں ان کے اندر، ان میں جو علوم ہیں، وحی غیر مطلوب سے مراد ہوگا علوم حدیث۔ علوم حدیث میں انشاءاللہ ہم تدوین حدیث اور اس کے مراحل، تدوین حدیث کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ تدوین حدیث کے مراحل، اصطلاحات حدیث، حدیث کی جو اصطلاحات ہیں وہ پڑھیں گے۔ کتب احادیث کا تعارف، صحائح ستہ، اصول اربع وغیرہ ان کا تعارف پڑھیں گے۔ اس کے بعد مصنفین کتب حدیث، مصنفین کتب حدیث، کتب احادیث، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اجمالاً
منکرین حدیث کا تعارف بھی اجمالاً پڑھیں گے. پھر حسب سابق اس باب کے اختتام پر انشاءاللہ اس باب سے متعلق جو اہم سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس باب سے متعلق. اس کے بعد انشاءاللہ یعنی پہلی جو چیز ہوگی ہم جس پر گفتگو کریں گے وہ ہوگا علوم قرآن. اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا علوم حدیث. تیسرا ہمارا ٹاپک ہوگا ارکان اسلام. ارکان اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. یہ ہو گئے ہمارے 3 ابواب. چوتھا جو باب ہوگا جس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہوگا فقہ کے بارے میں. فقہ کے ضمن میں جن چیزوں کو ہم پڑھیں گے اس باب کے اندر انشاءاللہ فقہ کا تفصیلی تعارف اور فقہ کی تدوین کے ادوار. فقہ کی تدوین کے ادوار اور اس کے علاوہ فقہا، مشہور فقہا کا تعارف اور ان کے مسالک کا تعارف، ان کا تعارف پڑھیں گے. اس کے بعد مشہور فقہی اصطلاحات. مشہور فقہی اصطلاحات ہیں مثلا زہار کیا ہے، ایلا کیا ہے، لعان، احداد، عدت، بیوع کے اندر مرابحہ، بیع سلم وغیرہ یا مضاربہ ہے. ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اچھا، حسب سابق اس باب کے اختتام پر جیسے ہی یہ باب مکمل ہوگا انشاءاللہ اس کے اختتام پر ہم حسب سابق اس موضوع سے متعلق اہم سوالات جو مختلف اوقات پر امتحانات میں آئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں تفصیلی پڑھیں گے. یہ ہو گئے ہمارے 4 ابواب یعنی علوم قرآن، علوم حدیث، پھر ان کے ضمن میں ارکان اسلام، چوتھا ہے فقہ، اور انشاءاللہ اس فقہ کے بعد جو چیز ہے وہ ہم پڑھیں گے اصول فقہ کے بارے میں. انشاءاللہ اصول فقہ کے بارے میں پڑھیں گے. اصول فقہ کے اندر جو فقہ کے بنیادی مآخذ ہیں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، پھر اس کے ضمن میں مصالح مرسلہ اور سد ذرائع، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر اس کے اختتام پر بھی حسب سابق جیسے کہ میں نے پہلے ابواب میں بتایا اس کے آخر میں اس موضوع سے متعلق اہم سوالات جو مختلف اوقات پر امتحانات میں، ٹیسٹ میں، انٹرویوز میں آئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں اس کے اختتام پر پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد جو ہمارا باب ہوگا وہ سیرت النبی کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. اس کے آخر میں ہم 5واں باب گویا کہ ہمارا ہوگا سیرت النبی کا. سیرت النبی کے اس باب کے اندر انشاءاللہ ہم جن ایریاز کو پڑھیں گے ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک
اور اس کے علاوہ ان کے ضمن میں انشاءاللہ مکی اور مدنی زندگی مفصل طور پر، اس کے علاوہ غزوات و سرایا اور صحابہ کے القاب. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات پر القاب سے نوازا. ان صحابہ کرام کے القابات کے بارے میں پڑھیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اس باب سے متعلق اہم سوال اور جواب اس کی آخر میں پڑھیں گے. اسی طرح خلافت راشدہ، سیرت النبی کے ضمن میں انشاءاللہ ہم خلافت راشدہ ہے، ان کا تفصیلی ذکر، ان کے کارنامے، عہد خلافت، یہ تمام جو ہے نا چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر اس کے آخر میں بھی انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق جو اہم سوالات ہیں اس موضوع سے متعلق، اہم سوالات اس موضوع سے متعلق ہیں انشاءاللہ، وہ ہم اس کے آخر میں پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے یہاں ضمن میں ایک بات میں اور بھی ذکر کر دوں کہ مسلم جو خلافتیں ہیں، مسلم خلافتیں جیسے بنو امیہ کی خلافت ہے، بنو عباس، چونکہ یہ جو ہے نا چیزیں بنو امیہ، بنو عباس، یا اس کے علاوہ مسلمان جو اسپین کے اندر تھے، اسپین ہسپانیہ میں جو مسلمان تھے، یا صلیبی جنگیں ہیں، چونکہ یہ چیزیں جو ہے نا مسلم خلافتیں، بنو امیہ، بنو عباس، مسلمان اسپین میں صلیبی جنگیں، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تاریخ اسلام کا حصہ ہیں. لیکن ہمارے امتحانات میں چونکہ یہ سوالات آتے ہیں، اس کو ہم موقوف کرتے ہیں انشاءاللہ وقت پر. اگر ہمارے پاس اس کورس کے تکمیل کے بعد وقت ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور پڑھیں گے. اگر اس کو ہم نے نہیں پڑھا تو ان موضوعات سے متعلق جو اہم سوالات امتحانات میں آئے ہیں انشاءاللہ ہم ان پر ضرور جو ہے نا تفصیلی گفتگو کریں گے. اس موضوع سے متعلق جو سوالات ہیں انشاءاللہ وہ ہم ضرور پڑھیں گے. اس کے بعد جو انشاءاللہ جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا، چھٹا جو ہوگا ہمارا باب، وہ ہوگا مذاہب عالم کے بارے میں. مذاہب عالم، یا ہم دوسرے الفاظ میں اس کو کہہ سکتے ہیں تقابل ادیان. یہ اہم باب ہے، زیادہ تر سوالات اس میں سے ضرور آتے ہیں. اس میں ہم انشاءاللہ سامی مذاہب، ٹھیک ہے، غیر سامی مذاہب، پھر غیر سامی مذاہب میں منگولی مذاہب، آریائی مذاہب، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ان مذاہب کے بانیان، جو ان کے بانی ہیں ان مذاہب کے، ان کا ہم تعارف پڑھیں گے. مقدس کتب، ان مذاہب اور کے جو مقدس کتب ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. پھر حسب سابق آخر میں اس موضوع سے متعلق جو اہم سوالات ہیں جو مختلف اوقات پر امتحانات میں آئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی پڑھیں گے. اگلا جو باب ہمارا ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد وہ ہوگا احکام میراث کے بارے میں. اس میں ہم میراث کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے ضمن میں موانع ارث، کن اسباب کی وجہ سے اولاد یا رشتہ دار حق لینے سے محروم ہوں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. حصص ورثہ، ٹوٹل حصص کتنے مقرر ہوئے ہیں اسلام میں ان کے، وہ پڑھیں گے.
اس کے بعد ذوی الفروض، وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ پڑھیں گے۔ ذوی الفروض کے بعد عصبات، اور اس کے بعد ذوی الارحام، اور آخر میں اس باب سے متعلق اہم سوالات۔ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں احکام میراث، یہ مدارس میں تو تفصیل کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن جو دوسرے ادارے ہیں اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جب بھی یہ امتحانات میں آتے ہیں تو اس کو سمجھنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ گزشتہ مرتبہ بھی سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات میں 1-2 سوالات اس کے آئے تھے، اسی لیے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم تفصیلی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ جو ہمارا آخری باب ہوگا وہ ہوگا دعوت و ارشاد کا۔ اس باب کے اندر ہم مشہور مسالک کا تعارف، فرقے ہیں ان کا تعارف، مشہور اسلامی تحریکیں، مشہور اسلامی شخصیات، ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور آخر میں حسب سابق اس موضوع سے متعلق اہم سوالات اور جوابات ہیں وہ پڑھیں گے۔ یہ باب بھی ہمارا جو ہے دعوت و ارشاد کا یہ بہت اہم ہوگا، کیونکہ گزشتہ جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں ان میں بھی اس کے متعلق بہت سے سوالات آئے ہیں۔ ان تمام کے آخر میں جو چیز ہوگی جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہوگا کہ مختلف امتحانات میں جو اہم سوالات آئے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی پڑھیں گے۔ تو جو ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے، امید ہے کہ جو میں نے بتایا ہے اس سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ہمارا یہ جو کورس ہے اس میں جو ہم تیاری کریں گے، جن ایریاز کو کور کریں گے ان میں سب سے پہلے ہے علوم قرآن، اس کے بعد ہے علوم حدیث، علوم قرآن، علوم حدیث ہے، سیرت النبی ہے، ارکان اسلام ہے، احکام میراث ہے، تقابل ادیان ہے، اور اس کے علاوہ فقہ، اصول فقہ، اور جو آخر میں نے بتایا کہ مسلم خلافتیں، انشاءاللہ اگر ہمارے پاس وقت ہوگا تو مسلم خلافتیں ہیں ان کو بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، مسلم ہیں، اسپین کے اندر صلیبی جنگیں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے آخر میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ باتیں انشاءاللہ اچھی لگی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حوصلے کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس کو پائے تکمیل پر پہنچائیں گے، اور ہم اپنے اس 3 مہینے کی جو ہماری محنت ہے اس کو ہم نام دیں گے حوصلہ ہو تو کوئی راہ دشوار نہیں۔ ہمارا اس 3 مہینے کا جو کورس ہے انشاءاللہ اس میں جو ہم محنت کریں گے ہم اس جذبے کے ساتھ کریں گے کہ اگر ہمارے اندر حوصلہ ہے تو انشاءاللہ کوئی راہ، کوئی راستہ، کوئی مشکل ہمارے لیے دشوار نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور ایک ولولے کے ساتھ، ایک لگن کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کورس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم۔